نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور عوامی سطح پر تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے آگے بڑھایا جائے گا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے سعودی قیادت کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت اور سرمایہ کاری پر اظہار تشکر بھی کیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اگر بھارت کے ساتھ مذاکرات کا موقع ملا تو بات چیت تین اہم نکات پر ہوگی: کشمیر، دہشت گردی اور پانی۔ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ پاکستان گزشتہ 3 دہائیوں سے دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے اور اسے بار بار نشانہ بنایا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے یہ ایک نایاب اور سنہری موقع ہے۔ وزیر دفاع نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کا حصہ بنانے پر زور دیا ہے۔ خواجہ آصف نے بھارت کے حالیہ جارحانہ رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ملک پر الٹا الزام لگانا افسوسناک اور دوہرا معیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال آزاد جموں کشمیر کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر کے ہمراہ آزاد کشمیر کے صوبائی وزیر اور پاک فوج کے سینئر نمائندے بھی شامل ہیں۔ اس دورے کا مقصد حالیہ کشیدگی کے دوران متاثرہ علاقوں کے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی اور تعزیت کرنا ہے۔ وزیر صحت شہداء کے گھروں، مساجد اور دیگر متاثرہ املاک کا جائزہ بھی لیں گے اور ان کے بحالی اور تعمیر نو کے اقدامات پر غور کریں گے۔ حکومت پاکستان متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پاک بھارت سیز فائر کے بعد زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 9482 پوائنٹس کا تاریخی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,16,656 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ اس اضافے کے ساتھ انڈیکس میں 8.78% کا نمایاں اچھال دیکھا گیا، جس پر کاروبار کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر روک دیا گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس ایک موقع پر 1,17,104 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کے اختتامی روز انڈیکس 1,07,174 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں کمی، سیز فائر کے اعلان اور معاشی پالیسیوں میں استحکام کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے باوجود بھارت نے مسلسل دوسرے روز کرتارپورہ راہداری بند رکھی ہے۔ دربار بابا گرو نانک کی انتظامیہ کے مطابق بھارت کی جانب سے نہ تو کسی یاتری کی آمد کی اطلاع دی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی زائر راہداری کے ذریعے پاکستان پہنچا ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ کرتارپورہ راہداری پاکستان کی جانب سے مکمل طور پر کھلی ہے اور ملک کے اندرونی علاقوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے سکھ یاتری دربار پر حاضری دے رہے ہیں۔ دربار بابا گرو نانک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے سکھ بھائیوں کی عقیدت اور زیارت کے جذبے کی قدر کرتے ہیں اور ان کی میزبانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے راہداری کب کھولی جائے گی، اس حوالے سے کوئی اطلاع فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث سکھ یاتریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیے گئے تازہ فضائی حملے میں بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 10 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے سول ڈیفنس ادارے کے مطابق یہ حملہ ایک سکول پر کیا گیا، جہاں جنگ سے متاثرہ بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس المناک واقعے کے بعد علاقے میں فضا سوگوار ہے، جبکہ امدادی ٹیمیں ملبے سے مزید افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب پر ملک بھر میں افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، ریلیوں کا انعقاد کیا گیا اور پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ لکی مروت میں فتح کی خوشی میں عوام نے قومی پرچم اٹھائے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شمالی وزیرستان، باجوڑ، چترال، پشاور کینٹ، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، سوات اور نوشہرہ میں بھی عوام نے ریلیوں کے ذریعے اظہار یکجہتی کیا۔ شرکاء نے مٹھائیاں تقسیم کی، پھول نچھاور کی اور افواج پاکستان کو فتح پر مبارکباد پیش کی۔ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔